بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہاں سے بیچ میں دو فوائد کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ استطراداً کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں. استطراد بلاغت کی ایک قسم ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات چل رہی ہے اس بات کو موقوف کر کے کسی دوسری بات کی طرف کسی فائدے کے پیش نظر چلے جانا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ بات بیان کرنے کے بعد جو اپنا اصل مقصود ہے اس کی طرف عود کر جانا. کیا ہوا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ فن بدیع میں اے بیٹے توجہ، فن بدیع میں بلاغت کی کتنے اجزاء ہیں؟ کون کون؟ معانی، بیان. تو بدیع میں آپ پائیں گے استطراد. ٹھیک ہے. ایک بات چل رہی ہے، بیچ میں کچھ دوسری باتیں ابھی آ جائیں، پھر جو ہماری بات جہاں سے چلنے والی ہوگی قرآن کریم کے بارے میں، اس کے بعد آگے آنے والا استحباب الاکثار من قراءۃ القرآن. بیچ میں ایک دو فائدہ لکھ کر کے آپ کو کچھ فائدہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ہوا. فائدہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے فائدہ کس کو کہتے ہیں جی؟ کل منفعت یحصل للانسان. اب من المال، کچھ بھی لینا، مال ہو یا اس کے علاوہ دیگر چیزوں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فائدہ کہا جاتا ہے. ان دونوں فائدے میں یہ کیا فائدہ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات موجود ہے جس طریقے سے احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ جب تک بندے کو روایت حاصل نہ ہو کسی شیخ سے، اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ حدیث پاک کو دوسرے تک اپنے اعتبار سے کیا کرے؟ روایت کرے. یہ تو بات پتہ ہے. کیا یہی کنڈیشن، یہی صورتحال قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ یہاں یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی اجمالاً گفتگو سن لیں کہ یہ شرط کی بھی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے اور شرط نہ لگانے کی بھی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے. یعنی ایسا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اسی بندے کو اجازت ملے جسے کیا ہے شیخ نے اجازت دی ہو کہ اب تم اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت یا قرأت پڑھا سکتے ہو. اس کی بھی وجہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری کیا ہے کہ اگر اجازت نہ بھی ملے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اجازت کیوں لینی چاہیے پڑھانے کے لیے، اس کی ایک الگ دلیل، اور نہ لینے کی بھی الگ سے وہ دلیل دیں گے. دونوں طرح کی بات پہلے فائدے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں. ٹھیک ہے. چلیں دیکھیں. فائدہ ادعا ابن خیر الاجماع على انه ليس لاحد ان ينقل حديثا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يكن له به روايه ولو بالاجازه. ابن خیر نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی حدیث کیا کرے؟ روایت کرے، نقل کرے، جس میں اسے روایت حاصل نہ ہو. یعنی اس کو کسی سے روایت نہ ملی ہو اور بغیر روایت ملنے کے وہ کیا کرے؟ وہ خود بخود اس کو بیان کرنا شروع کر دے. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ولو بالاجازہ، اگرچہ اجازت ہی کے طور پر کیوں نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ اجازت ملی ہو، یا روایت خود اس نے کسی شخص سے کی ہو، یا روایت کرنے کی اجازت اس کو مل چکی ہو. اب تو یہ حدیث مبارکہ کے بارے میں بات ہے. قرآن کریم کے بارے میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَنْقُلَ آيَةً أَوْ يَقْرَأَهَا مَا لَمْ يَقْرَأَهَا عَلَى شَيْخٍ. تو قرآن کریم کا حکم ایسا ہی آیا. کیا قرآن کریم کا حکم بھی ایسا ہی ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَنْقُلَ أَحَدًا أَوْ يَقْرَأَهَا، کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کو کیا کرے بھائی؟ دوسرے تک پہنچائے یا اسے پڑھے
جب تک کہ وہ کسی شیخ کے پاس نہ پڑھ لیا ہو. ماں مادہ کے معنی میں یہ ایک سوال ہو گیا نا. ٹھیک ہے, فعال سے کیا ایک سوال قائم ہے گیا. جس طرح احادیث طیبہ میں یہ اصول جاری ہے, جب تک بندہ تک وہ روایت نہ پہنچی ہو یا اس کی روایت کرنے کی اجازت نہ ملی ہو, دو چیزیں, تب تک کیا اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ حدیث پاک کو کیا کرے, وہ دوسرے تک پہنچائے. تو کیا قرآن کریم کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک آیت کے بارے میں اسے جانکاری ملی ہے, اس کا علم اسے حاصل ہوا ہے, تو وہ اس آیت کے بارے میں اس کی تلاوت ہو یا جو بھی صورت ہو دوسرے تک پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا ہے. امام جلال الدین سیوطی جواب دے رہے ہیں, جو جواب کیا ہے, بین والا جواب ہے. یعنی شرط کی بھی ایک وجہ ہے اور نہ شرط کی بھی وجہ, دونوں. دیکھ کیا کہتے ہیں, قال السیوطی لم ارى فيه نقلا, اس بارے میں نے کسی بھی طرح کی کیا ہے کوئی روایت نہیں دیکھی, نقل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے. یعنی کوئی حدیث پاک اس طرح سے موجود نہیں ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ ایسا نہیں کر سکتے جب تک شیخ کے پاس نہ پڑھا ہو تو اس کو نہیں پڑھا سکتا وغیرہ. وَلِذَلِكَ وَجْهٌ مِّنْ حَيْثُ إِنَّ الْاحْتِيَاطَ فِي أَدَاءِ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ. وَلِذَلِكَ وَجْهٌ, اور اس کی ایک صورت نظر آتی ہے, مطلب کس کی, اجازت وغیرہ کی روایت کی. ایک وجہ تو یہ ہے, اس حیثیت سے اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے, الفاظ قرآن کی ادائیگی میں الفاظ حدیث سے زیادہ کیا ہے, احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اشد منہ, احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو جس طریقے سے احادیث تو یہ بات میں جب آپ یہ چیز کر رہے ہیں تو جس میں کم احتیاط اس میں آپ کیا شرط لگا رہے ہیں, معلوم یکن لہو بھی روایہ ولو بالاجازہ. تو جو اس سے زیادہ قوی ہو تو اس میں تو بدرجہ والا کیا ہونا چاہیے, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک وجہ تو یہ آگے دوسری دیکھو کیا ذکر کر رہے ہیں, وَلِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِيهِ وَجْهٌ, اور اس کے شرط نہ لگانے کی بھی ایک صورت وجہ ہے, وہ کیا ہے, من حیث ان لکھ دیا, من حیث ان اشتراطه ذلك فی الحدیث, اس حیثیت سے کہ کیا ہے یہ چیز علم حدیث میں کیا ہے, شرط ہے. کیوں شرط ہے, انما ہوا لخوف ان يدخل فی الحدیث ما لیس منہ, اور یہ شرط حدیث میں اس وجہ سے ہے, علم حدیث میں یا حدیث پاک میں وہ چیز داخل و شامل نہ ہو جائے جو حدیث پاک سے نہیں ہے, جو حدیث پاک کے اندر نہیں. اس لیے وہاں پہ کیا شرط لگائی جاتی ہے کہ روایت ہو یا کم سے کم روایت کی اجازت ہو. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیوں ہے, اگر یہ چیز اگر نہیں کریں گے آپ, کوئی بھی بندہ آئے گا کیا کرے گا, کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کچھ شیعوں کو جب لایا گیا جنہوں نے بہت ساری حدیثیں گڑھ دی تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی حدیثیں گڑھ دی ہیں کہ پھر احادیث کے ذخائر سے ان کو نکالنا مشکل ہو جائے. اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا, یہ امام زہری دیگر ائمہ کرام ہمارے پاس کس لیے ہیں, کہ تمہارے حدیث کو چھلنی کی طرح چھل کے رکھ دیں گے. الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے ایسے ہی کیا, ہر ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. ورنہ ان بدماشوں نے اتنا کچھ کر ڈالا تھا کہ بتا نہیں سکتا. اسی وجہ سے شیعوں کے پاس الگ الگ دنیا بھر کی حدیثیں رہتی, یہ فرمایا گا یہ فرمایا گا. حضرت علی کے بارے میں اتنا غلو کرتے ہیں اللہ کو. چلیں ٹھیک ہو گیا نا. اچھا, دو وجہ, او یتقول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو تقول علینا ہے قرآن میں, کیا یہ کہ نبی کیا ہو گیا بس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر ایسی بات گڑھ دے معلوم یقول ہو جو آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. تقول باب تفاعل سے, بتسنو کچھ کہنا, تقول علینا بعض الاقاویل. ٹھیک ہے, آگے کہہ رہے کہ یہ چیز ہے نا ولعدم اشتراطی فی وجہ, کہ یہ چیز شرط نہ ہو اجازت یا روایت کی, اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے. کیوں سمجھ میں آتی ہے, آگے جنہوں نے ذکر کیا ہے, والقرآن محفوظ, قرآن کریم کیا ہے, محفوظ ہے. متلقن, تلقا ہے, تلقا لیا ہوا ہے, متلقا محفوظ ہے, وہ لیا گیا ہے. ایک مبتدا کی متعدد خبر لا سکتے کہ نہیں لا سکتے ہیں, اسی کی مثال ہے والقرآن مبتدا, محفوظ خبر اول, ملتقا خبر ثانی, متداول یا متداول
اس میں فائل پڑا متداول اور میسر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ خبر ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ چند خبریں ہوں تو ان خبروں کے بیچ میں واو عاطفہ بھی آپ لا سکتے ہیں، زید عالم فاضل، زید عالم و فاضل جاہل اللہ، کچھ اور ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کیا محفوظ اور کیا ہے؟ متلقع لیا ہوا، تلقہ مطلب قبول کرنا ہوا، لیا ہوا۔ متداول کیا ہے؟ مشہور و معروف کہہ سکتے ہیں، میسر اور کیا ہے؟ سہل ہے۔ متداول اور متلقع گویا کہ ہم لے سکتے ہیں۔ قرآن شریف کیا محفوظ ہے اور اس کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اسے لیا جاتا ہے اور اس میں کیا ہے؟ آسانی ہے۔ مسئلہ ختم ہو گیا تھا وہ ظاہر، یہ کیا یہی ظاہر ہے۔ سوال کا مطلب کیا ہو گیا؟ احادیث طیبہ میں جو چیزیں تھیں، روایت ہو یا روایت کی اجازت ہو۔ قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ اس کی دو صورت بن سکتی ہے، کہ بعض صورت میں کیا ہونی چاہیے، اس میں بھی شرط لگا دینی چاہیے، بعض میں کیا شرط ہے؟ نہیں لگانی چاہیے۔ دو باتیں انہوں نے پیش کر دی، ان دو باتوں میں جو راجح ہے اس کے طرف کہاں سے اشارہ کر دیا؟ بہذا هو الظاہر، یہ کیا ہے؟ یہی ظاہر ہے۔ مطلب قرآن کریم میں یہ شرط لگانا درست نہیں ہے، نہ شرط لگانا ہی ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ فائدہ ثانیہ کی طرف آتے ہیں، چلو یہ وہ فائدہ ہے جس کو میں پڑھ رہا تھا، بار بار امیر علیہ سنت یاد آ رہی ہے، ریل میں کہہ رہا ہوں، بہت زبردست ہے۔ اس میں جو بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں توجہ سے سنیے گا، وہ یہ ہے ایک بندہ ایسا ہے جو جانکار تو بہت ہے، اس کی اپنی لیاقت قابلیت اس قدر ہے کہ بہت سارے لوگ اسی فن میں سرٹیفکیٹ لے کے موجود ہیں۔ چلو ایک پتہ کی بات عرض کر دیتا ہوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ کے بل بوتے پر نوکری جو لیتے ہیں ان کی تعداد تو 100% سے بھی تجاوز ہے۔ 85% 2011 کا ڈیٹا ہے، ابھی مجھے اپڈیٹ نہیں کتنے سال ہو گئے بتانے کہ 85% لوگ ایسے ہیں جو نوکری کے لیے کیپیبل ہیں، لائق ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک سید صاحب تھے ہمارے اشرفیہ میں، وہ کہا کرتے تھے کہ شاداب بھائی ہمارے گاؤں میں اتنے انجینئر ہیں کہ اگر بندہ کوئی اوپر سے ڈھیلا پھینکے تو کسی انجینئر کے سر پہ جا کے لگے۔ ہاں لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے کہ کسی آدمی کو دیکھو وہ خالی رہتا ہے کیا؟ یہی وہ چیز جو انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ یہ حقیقت ہے۔ اچھا اب یہاں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک کتاب میں لکھا ہے UKNV کے اندر کہ امریکہ بیسڈ کمپنیوں میں جاب لینے والوں کی تعداد جو ہے نا بہت زیادہ ہے، لیکن اکثریت ان میں سے وہ ہے کہ 85% لوگوں کو ان کی مس بیہیویئر کی بنیاد پر، غلط رویوں کی بنیاد پر ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ نکال دیا جاتا ہے۔ صرف کتنے لوگ بچتے ہیں؟ 15% یا زیادہ بچ رہے ہیں لوگ بچتے ہیں، وہ بھی ان میں تعداد وہ لوگوں کی ہوتی ہے جو سیکھنے سکھانے کی اپنے اندر کیا رکھتے ہیں؟ قوت رکھتے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر؟ ڈگری آپ کی بعد میں دیکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ بندے کو کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے، کیپیبلٹی کیا ہے، اس کے اندر کیپیبل ہے یا نہیں ہے، کام کو صحیح طرح سے کر سکتا ہے کہ یا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک زمانہ بہت چلا ڈگری لو انمار، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ چیز جو مدارس جامعات میں نہیں آنی چاہیے وہاں بھی یہ چیز آ گئی۔ کیا ہے؟ ارے پڑھ لیتے یار، مدد نہیں بن جائیں گے، کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یار پڑھ لیتے ہیں کچھ قوم کا بھلا ہو جائے گا، اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، اچھے سے پڑھائیں گے انشاءاللہ، ایک الگ کنڈیشن رکھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ تخصص کیا؟ فی الفقہ، سب فقہ ہی کرنا چاہیں گے، کوئی تفسیر بھی نہیں جا رہا، ادب میں کسی کی سوچ نہیں ہے، جی سیرت پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں سوچ رہی۔ مختلف کیا ہے یہاں پہ آسپیکٹ آپ کے سامنے موجود ہیں، عناوین ہیں، موضوعات ہیں جن میں ہمیں تخصص کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہاں یہ ممکن ہے آپ اپنے اساتذہ میں جس کو دیکھتے بھی ہوگا شاید اندازہ بھی لگاتے ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے شاید جنہوں نے کسی فن میں اختصاص نہیں کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہوگا یار وہی فن ممکن ہے کہ رابعہ میں کسی استاد کے پاس پڑھے جو کیا دے اس فن میں وہ اختصاص کر چکے ہیں،
خامسہ پہنچے یا کہیں اور پوچھے تو پتہ چلا کسی ایسے کے پاس پڑھے جن کا اس میں اختصاص نہیں ہے، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے یار یہ کچھ اور پڑھا رہے ہیں، انداز تھوڑا سا کچھ اور دکھ رہا ہے، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ڈگری سب کچھ نہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد مجھے بہت مزہ آیا، اس کو میں نے لگایا بھی اسٹیٹس پہ کے اندر، اس میں کچھ جملے بھی لکھا تھا، ہر ڈگری والا کیا ہے لیاقت قابلیت کا مالک نہیں ہوتا، یہ تو بات کی چیز ہے۔ اس کی ایک دم بہترین مثال امیر رسول کی ذات ہے، سب سے بہترین مثال۔ وہ خود بولتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عالم علم نہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر مدنی مذاکرے کے اندر مسائل آ رہے ہیں تو کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب پھنس رہے ہیں، تو بول رہے ہیں میرا ذہن وہاں جاتا ہے کہ ایسا ہوگا، کھوجتے ہوئے تو جاتے تو وہی باتیں۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، دیکھو کیا بیان کرنے جا رہے ہیں، بڑی اچھی پیاری بات ہے، اور یہ امام جلال الدین سیوطی نے بات پیش کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ تخصص کر لیے تو بس فری نہیں ہو گیا کہ بس اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سب کچھ حاصل ہو گیا ہمیں، نہیں، وہ ایک زینہ ایک ذریعہ کار ہے جس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس فن میں اور آگے آپ جا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر بندے کے اندر شوق جاگ جائے نا، ہم نے سیمینار کے اندر دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے مفتیان کرام کہلانے والے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ میں سے کچھ کو دیکھا ہے الحمدللہ کہ وہ افتاء تو نہیں کی، آج افتاء والوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، جب بات آتی ہے کسی سیمینار میں بولنے وغیرہ کی، بحث وغیرہ کرنے کی، تو ماشاءاللہ ان کے دم اشک رش کے آتا ہم لوگ، اسپیشلی مولانا ناظم علی مصباحی صاحب، اللہ نے بڑا ذہن سے نوازا ہے اور بہت زبردست شخصیت۔ سیمینار میں گفتگو کرنے پیار آ جائے نا، اچھے اچھوں کے بھی جوڑا دے نا مطالعہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھو اسی کے بارے میں آپ کہنے جا رہے ہیں کہ کیا کسی بھی فن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اجازت شرط ہے یا اجازت کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ اصلی چیز میں کیا ہے؟ لیاقت اور قابلیت صلاحیت ہے۔ اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ بندہ کیا ہو جائے، جنہیں کچھ سیکھنا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے، تو سیکھنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی خاطر اجازت نامے جاری کیے گئے، یعنی سرٹیفکیٹ، سند۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جب تک سند نہ ملے تو بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ پتہ چلا کہ بہت قابل ہے، لیاقت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، چیزیں وہ کر سکتا ہے، بھائی سمجھانے کے لیے امام حضور غوث پاک اپنے ماں کے پیٹ سے کیا ہے 16 12 پڑھ کے آئے، اب وہاں بولے کہ نہیں بھی سرٹیفکیٹ لے جاؤ وہاں سے، اللہ تو کیا ہو جائے گا پھر؟ ایسی بات کریں ہم کہاں جائے گا آدمی؟ چلو کیا لکھا ہے؟ فائدۃ ثانیہ الاجازت من الشیخ غیر شرط فی جواز التصدی للاقراء والافادہ۔ تصدیٰ یصدیٰ در پہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، تو با محاورہ ترجمہ کریں گے پڑھنے پڑھانے، افادہ اقراء اور افادہ کا دونوں کا ترجمہ با محاورہ کیا ہوگا؟ پڑھنے پڑھانے اور تعلیم و تعلم کے جواز کے سلسلے میں شیخ سے اجازت کی کوئی اجازت نہیں، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم کے جواز کے سلسلے میں شیخ سے اجازت کی کوئی اجازت نہیں، وہی ترجمہ کریں گے۔ چلو فمن علم من نفسه الاہلیت جاز له ذلك، من نفسه الاہلیہ یعنی جو ذاتی طور پر سے کیا ہو، قابل و لیاقت ہو، اس کا بامورا ترجمہ کریں گے۔ تو جو بندہ کیا ہو، ذاتی طور پر سے علم و یقین والا ہو، عالمہ بمانے بھائی اذان سے لیا گیا ہے اس کو، جاز له ذلك، تو اس کے لیے یہ کام کیا ہے؟ جائز ہے۔ علم و خبر والا بندہ ہے، اگر سے اس کو کیا اجازت نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يُجِزْهُ أَحَدٌ، اگرچہ کیا ہے اسے کسی نے اجازت نہ دی ہو۔ چلے بھائی، وعلى ذلك السلف الاولون والصدر الصالح، اور اسی پر سلف اولون مطلب سابقین بزرگان دین اور صدر صالح یعنی آغاز اسلام میں علماء کلام کا کیا رہا؟ معمول رہا۔ بولا گیا صدر صالح سے مراد کیا ہے؟ مال بول کر کے حال مراد دیتے ہیں نا سب، اسی قبیل سے یہ علماء اس صدر صالح یہ مراد ہے۔ اچھا یہ تو صرف قرات کی بات نہیں ہو گئی، آگے وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ عِلْمٍ وَفِي الْإِقْرَاءِ وَالْإِفْتَاءِ، اسی طرح سے کیا ہر علم میں، اچھا کیا لکھا ہے؟ ذکر الخاص بعد التعمیم لکھا ہے،
وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ عَامٍ فِي كُلِّ عِلْمٍ، اسی طرح سے ہر علم میں اس کے بعد خاص کا ذکر کریں. وفی الاقراء والافتاء، اور بطور خاص کس میں؟ اقراء اور افتاء میں بھی کیا ہے؟ یہ صورتحال جائز ہے. خلافا لما یتوہمہ الاغبیاء من الاعتقاد کونیہ شطن، برخلاف ایسے غبی لوگوں کے جنہوں نے یہ وہم کیا ہے کہ کیا ہے؟ من اعتقاد کونیہ شطن، کہ اس کے اجازت کے شرط ہونے کا اعتقاد کر کے جن لوگوں نے کیا یہ وہم پیدا کیا ہے. اعتقاد یہاں اعتقاد کونیہ میں یہاں کے سمجھ کا اجازت ہے، شرطن مطلب شرط. برخلاف ایسے لوگوں کے غبی کن ذہن لوگوں کے جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اجازت کے کو تسلیم اجازت کو شرط کے طور پر لے کر کے انہوں نے وہم پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو علماء کرام کے درمیان جو بات موجود ہے اس میں کسی طرح کی کوئی اختلاف نہیں ہے. وَإِنَّمَا اصْطَلَحَ النَّاسُ عَلَى الْإِجَازَةِ. اچھا، اب یہاں یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ پھر کیا مسئلہ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اجازت کے پیچھے رہتے ہیں. حضور مجھے اجازت دے دیں، دیکھا ہوگا قصیدہ ودا شریف کی اجازت دے دیں، عملیات کی دنیا میں کیا اجازت دے دیں، علمی دنیا میں بھی کیا اجازت دے دیں، بہت ساری صورتیں اس کو نظر آتی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے کام، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کے بارے میں آگے بیان کرنا ہے. وَإِنَّمَا اصْطَلَحَ النَّاسُ عَلَى الْإِجَازَةِ، لوگوں نے اجازت کا اصطلاح اجازت لینے دینے کی اصطلاح قائم کی ہے. کیوں؟ لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين، کیونکہ شخص کی اہلیت ایسی چیز ہے کہ اکثر و بیشتر اس سے لینے والے مبتدی طلبہ کرام یا اس سے اخذ کرنے کا ارادہ کرنے والے طلبہ کرام جانتے نہیں ہیں. لا يعلم، ایسے شخص کو بھی جانتے نہیں. لأن أهلية الشخص لا يعلم، کیونکہ کسی شخص کی اہلیت اور قابلیت لا يعلم اسے نہیں جانتے ہیں. کون لوگ نہیں جانتے ہیں؟ من يريد الأخذ عنه من المبتدئين، مبتدی طلبہ جو ان سے اخذ و استفادہ کرنا چاہتے ہیں. اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کی شخصیت سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ناواقف ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس شہر میں فلاں استاد صاحب سے ان کو اجازت حاصل ہے، وہ بات مشہور ہو جائے گی. اب جس بندے کو جو کچھ لینا رہے گا بولے چلو یار حضرت کے پاس پڑھنے جاتے ہیں، بہت بھیڑ بڑا ہے، حضرت کے پڑھے ہوئے یہ موجود ہیں، ان سے پڑھ لیتے ہیں. تو جو لوگ تعلیم و تعلم کی راہ میں چلنے کا ارادہ رکھنے والے ہیں، کچھ سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اس میں یہ آسانی ہے. اس سے آسانی کے پیش نظر کیا ہوا؟ اجازت نامے جاری کیے گئے، جو بعد میں چل کے کیا ہو گیا؟ جس کے پاس اجازت ہے تو اس کا مطلب وہ اس کے پاس صلاحیت ہے، یعنی وہ صلاحیت تھیلی میں لے کے گھوم رہا ہے. ایسے ہو گیا بھائی. من یرید الاخذ عنہ من المبتدئین ونحوہم، مبتدی مطلب ابتدائی طلبہ جو ان سے لینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے. اچھا کیوں بھائی؟ لأن اہلیت الشخص لا يعلم، کیونکہ شخص کی جو اہلیت ہوتی ہے اکثر بیشتر ان سے لینے والے ابتدائی طلبہ کرام کا ارادہ کرنے والے نہیں جان پاتے ہیں. اور اسی طرح دیگر حضرات بھی ونحوہم، کہ ہم کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مبتدئین. وجہ کیا ہے؟ لقصور مقامہم عن ذلک، کیونکہ وہ حضرات لقصور مقامہم عن ذلک، کیونکہ وہ حضرات ان کے اس حال سے کیا ہوتے ہیں؟ مقام و مرتبے سے وہ لقصور مقامہم، کیونکہ وہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ ناواقف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. لقصور مقامہم عن ذلک، لقصور مقام المبتدئین وغیرہم عن ذلک، عن ذلک شخص، کہ وہ حضرات اس شخص کے بارے میں کم جانکاری رکھنے والے ہوتے ہیں. اچھا اگر کیا؟ والبحث عن الاہلیت قبل الاخذ شرط، ہاں اہلیت کی تلاش اخذ و تعلم سے قبل کیا یہ شرط ہے. یعنی جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے سے پہلے ضروری کیا؟ آپ جن سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے اندر یہ اہلیت کیا کریں؟ آپ ضرور تلاش کر لیں. اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم ہم یہ تو تلاش کریں کہ یہ بندہ کیا ہے نہیں، اس کے پاس چیزیں موجود ہے کہ نہیں. چلیں، تو مبتدئین اور اس کے علاوہ دیگر جو آزاد ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اہلیت والے شخص سے کم ہوتا ہے. وہ جان نہیں پائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے بارے میں انہیں اجازت دے دی جائے تو وہ جان لے جائیں گے. اچھا، اخذ و تعلم سے قبل اہلیت کا پتہ لگانا، تلاش کرنا یہ شرط ہے. ایسا نہ ہو کہ بس داخلہ لے لیا کسی جامعہ میں، وہ پتہ چلا کہ بس سب حالات گڑبڑ شڑبڑ ہیں، کیسے کیا ہوگا؟
فجعلت الاجازت كشهادتی من الشیخ للمجاز بالاہلیہ. بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. تو شیخ سے اجازت کو ہے نا، فجعلت الاجازہ، اجازت نامے کو ایسا کر دیا گیا جیسے کہ کیا ہے، شیخ کی جانب سے شہادت ہو. کس کے لیے؟ للمجاز بالاہلیہ، اہلیت والے کے جائز کرنے کے لیے. مجاز پتہ ہے ان کو اجازت دیا گئی، اجازت دی گئی. اجازہ یجوز اجازت، اس سے کیا بنے گا اب اس میں مفعول کیسے کم. تو اہلیت والے بندے کے مجاز ہونے کے لیے شیخ کی جانب سے گویا کہ کیا اجازت ایک طرح سے شہادت ہے. تو شیخ کی جانب سے اجازت کو کیا کر دیا گیا، مجاز بالاہلیت کے لیے اجازت کے طور پر سے مان لیا گیا، قرار دے دیا گیا. چلیں، فجعلت الاجازت، اجازت نامے کو قرار دے دیا گیا کیا، کشہادہ من الشیخ، شیخ کی جانب سے شہادت، سرٹیفکیٹ ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. تو اجازت نامے کو شیخ کی جانب سے سرٹیفکیٹ کے درجے میں کر دیا گیا. کن کے لیے بھائی؟ جو اہلیت کے لائق ہیں ان کے، یعنی مجاز بالاہلیت کے لیے شہادت کے طور پر سے اجازت نامے کو کر دیا گیا. سمپل بات. اب یہاں سے ایک بات بہت پیاری والی آ رہی ہے، اس کو زیادہ توجہ سنیے گا. قرآن شریف کی قرأت اگر آپ لوگ نہیں کرتے ہیں توجہ کے ساتھ کیجیے گا. یہ بھی ایک طریقے سے اب وہ بات کی طرف آ رہے ہیں جہاں قرآن شریف سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اب اصل گفتگو کی طرف جا رہے ہیں. ہیڈنگ انہوں نے لگائی استحباب الاکثار، اکثار من قراءۃ القرآن، قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا یہ کیا مستحب ہے. 4 لوگ دنیا کے اندر موجود ہوئے ہیں جنہوں نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورے قرآن کریم کو پڑھا ہے. 2 ان میں سے صحابی ہیں اور 2 کیا ان میں سے تابعین ہیں. اور ایک وہ ہیں جن کے ہم سب کیا کرنے والے ہیں، تقلید کرنے والے ہیں. کون ہے بھائی؟ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. کاش ہمارا بھی کیا ہو جائے، قرآن کریم سے لگاؤ تعلق اس قدر جڑ جائے کہ روزانہ ایک ختم نہ کر پائیں تو کم سے کم کیا 1 منزل تو بنے ضرور. آسان کام پڑھ سکتے ہیں. چلیں دیکھیے، یستحب الاکثار من قراءۃ القرآن وتلاوتہ فالحمد للہ علی ما آتانی. قرآن کریم کی تلاوت اور قراءت میں کیا ہے، کثرت مستحب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی تعریف کرتے ہوئے جس کی یہ عادت بن جائے ارشاد فرمایا کیا، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں کیا، آناء اللیل، راتوں میں یا رات کے پہروں میں. صحیحین کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کیا اب یہاں پہ ساری حدیثیں آنے والی جلیلی دیکھو. لا حسد الا فی اثنین، حسد اگر حقیقی معنی میں اگر ہوتی تو وہ 2 چیزوں میں ہوتی. وہ کیا ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار. ایک چیز تو وہ، ایک بندہ وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا، یعنی عطا فرمایا، پھر وہ کیا کرتا ہے، رات و دن قرآن کریم کو حق ادا کرتا ہے. قرآن کریم کا وہ حق ادا کرتا ہے. اس میں کیا ہے، تلاوت، تفسیر، دیگر چیزیں، ساری چیزیں اس میں کیا آ جائیں گی، آ جائیں گی. صرف اگر ہم تلاوت کا ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ ہیڈنگ سے پتہ بھی چلا قراءت قرآن کے بارے میں، لیکن ضمناً وہ بھی بات آتی ہے قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہا ہے، پلس تفسیر، ترجمہ، معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں وہ کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے روت ترمذی من حدیث ابن مسعود من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. امام ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کتاب اللہ سے ایک حرف کی قرأت کرے اس کے لیے کیا ہے، اس کے بدلے میں 1 حسنہ ہے. بھی با بدلیت، حسنہ کہتے ہیں 10 گنے کو، والا حسنہ بعشر امثالها، حسنہ کہتے ہیں کہ 10 گنا، 1 حسنہ کریں 10 گنا ملے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی تخریج کی ہے امام ترمذی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت موجود ہے کیا، یقول الرب سبحانہ و تعالیٰ، مطلب یہ ایک حدیث قدسی ہے. یہ تو ہوا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نا حدیث پاک کیا ہے، من شغلہ القرآن،
قرآن و بذکری عن مسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، فرمایا کہ جسے قرآن اور میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے کیا کر دے، مشغول کر دے، تو میں اسے اس سے زیادہ دوں گا جتنا کہ میں مانگنے والے کو دیتا ہوں۔ ما اوتی السائلین، ٹھیک ہو گیا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ اور دیکھیے وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ، کلام اللہ کی فضیلت دیگر تمام کلام پر ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر۔ کیا اس میں موازنہ اور مقابلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قرآن کریم کو بیٹا آپ لوگ اپنے زندگی کے معمولات میں شامل کیجئے، بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر جہاں یہ باتیں لکھی ہیں علم کی فضیلت وغیرہ، وہاں پہ انہوں نے علم فقہ کے حقیقی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل فقیہ وہی ہے جو کیا ہے، عامل ہے۔ اس کی مکمل تفصیل انہوں نے بیان کی۔ اس میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے ادنا درجات الفقیہ ان یعلم ان الآخرہ خیر من الدنیا، اسی طرح کی عبارت ہے کہ فقیہ کا ادنا فقیہ، کم سے کم تر عالم کی جو یہ صورتحال ہے، ادنا درجے کا عالم وہی کہلائے گا جسے یہ بھی کم سے کم پتہ ہو کیا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ چلیں، امام مسلم میں حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت کی ہے اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، قرآن کریم کی تلاوت کرو کیونکہ یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا ہو جائے گا، سفارش بن کر کے آئے گا۔ کیا مزے ہوں گے یار اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے روایت، اگر امت محمدیہ کو عذاب میں گرفتار کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں سے ہمیں نہیں نوازتا۔ پہلی چیز کیا ہے، قرآن کریم، دوسری رمضان کریم۔ یہ دو چیزیں دے کر کے یہ اللہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ عذاب میں گرفتار نہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا، دو چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ دیکھو آگے امام بحقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک کی تخریج فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یتراءی لأہل السماء کما تتراءی النجوم لأہل الارض، فرمایا کیا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے کیا ہے، زمین والوں کے لیے کیا بھائی، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ گھر کے اندر نور کا نزول ہوتا ہے، انوار و تجلیات کا وہ گھر کیا ہوتا ہے بھائی، مسکن ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کو ضرور آپ پڑھا کریں۔ ایک دو حدیث باب میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو قرآن شریف جس دل میں قرآن شریف نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت انہوں نے تخریج کی امام بحقی نے، نوّروا منازلکم بالصلاۃ وقراءۃ القرآن، اپنے گھروں کو بالصلاۃ سے، نماز سے منور کرو اور قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر کے کیا کرو، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی ہو جائے پلس کیا ہو جائے، یا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھو کہ نماز میں کیا ہے، درود پاک بھی موجود ہے۔ کئی کہ اس طرح کی تشریحیں کی جا سکتی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث پاک ہے، ان کی تخریج بھی امام بحقی نے کی ہے، کیا، افضل عبادی امتی عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امت کی عبادت میں افضل تر کیا ہونا ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ اصل میں افضلیت اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ پڑھے ہو نا ابتدائی حقیقی، ابتدائی اضافی وغیرہ، ابتدائی عرفی پڑھیں اسی اعتبار سے۔ بہت ساری عبادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے، زیادہ افضل ہے، کسی کے بارے میں پڑھیں گے یہ زیادہ افضل ہے، ان سب میں تعویل کی کیا کی جاتی ہے، کسی میں ابتدائی حقیقی اور کسی میں ابتدائی اضافی ہے۔ افضل تو ایک ہی ہوگا نا، باقی سب کیا ہو جائیں گے، مفضول ہوں گے، لیکن دوسری طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہوں گے، وہ افضل ہوں گے۔ یہ بات ہے شاید آپ نے پڑھ لی ہوگی شرح تہذیب کے اندر۔
اچھا، ایک حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث پاک کی تخریج بھی امام بحقی نے کی ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ کل مودب، کیا پڑھیں گے؟ مؤدب نہیں بلکہ مودب. کل مودب یحب ان، کیا بھائی؟ انتوتا ما دبا دبا دونوں تھا، ما دبتہ، ٹھیک ہے، ما فعلتن ما دبتن. ہر دسترخوان والا پسند کرتا ہے کیا اس کے دسترخوان کو لایا جائے، یعنی آراستہ کیا جائے. وما دبت اللہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ دسترخوان، یعنی نعم کی جگہ وہ کیا وہ قرآن کریم ہے. فلا تہجروہ، تو اسے کیا کرو؟ چھوڑو مت. یہاں تک جو بات آپ نے پڑھی ہے ان سب سے کیا نکل کے آتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت اشد ضروری ہے. پہلے ہمارے یہاں ہوتا یہ تھا کہ بس نیک اعمال کی کارکردگی آپ سے لی جاتی تھی. رفتہ رفتہ ایسا ہوا ہے کہ وہ بھی کارکردگی آپ کی اب بند نظر آ رہی ہے. بقرعید کے بعد جب آپ لوگ آئیں گے معمولات زندگی میں اس کو شامل کیجئے گا، ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. مفتی فاروق احمد صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مفتی دعوت اسلامی. انتقال فرمانے کے بعد تقریباً کتنے سال، 4 سال کے بعد ان کی قبر مبارک کھل چکی تھی. کچھ حصے پارٹ ان کے اعضاء کے ظاہر ہو گئے تھے، صحیح و صالح موجود تھے. حضور کیا ہے شہزادہ حضور بھی اس میں قبر میں گئے ہوئے تھے. تصویر موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب کے سب کہنے کی قرآن کریم کی برکت. ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، ریاکاری کے معاملے ذمے میں نہ جائے. آپ کی افادے کی طرف سے کرتا ہوں، اس کو زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں. تقریباً جب سے میں نے یہ بات ان کی سنی تھی، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. جس دن میں نے ان کی ایک بات سنی کلپ کے اندر، امیر سننے کے زمانے میں نے یہ بات سنی تھی پچھلے سال سے، تقریباً سال 1.5 سال ہونے جا رہا ہے. بیماری کے ایام کو چھوڑ کر کے جو 3-4-5 مہینے آپریشن میں میرا رہا، تو اس دن سے یہ معمول چل رہا ہے جب تک چل رہا ہے. اس کو آپ بھی کر سکتے ہو الحمدللہ. روزانہ ایک منزل آپ پڑھیں. موبائل دیکھتے ہوں گے اکثر میرے ہاتھ میں رہتا ہے وہ، اس میں قرآن شریف میں کھول لیتا ہوں. نماز کے لیے بھی جاتا ہوں تو جاتے ایک پاؤ پڑھ لیتا ہوں، آتے ایک پاؤ پڑھ لیتا ہوں، آدھا پاؤ ایسے ہی ہو گیا. پھر 5-10 منٹ گھوم کر پڑھ لیا، ایسے ایک پارے ہو گئے. یوں کرتے جائیں گے تو کیا ہے، یہ جو ہے منزل شروعات کی وہ 5.25 پارے، اس کے بعد 4 سوا 4 ایسی ہیں. تو فجر کی نماز کے بعد 1-2 پارے پڑھ لیا کریں. اس کے بعد ہر نماز میں آپ جلدی حاضر ہو جایا کریں. سنت پڑھنے کے بعد 5 منٹ کا ٹائم تو ملے گا ہی ملے گا. 5 منٹ میں ایک پاپ آپ پڑھ لیجیے. نماز کے فوراً بعد 5 منٹ اور رک جائیے، ایک پاور پڑھ لیجیے. تو ہر نماز میں آپ چاہیں گے تو آدھا ایک پارا آرام سے آپ ٹکڑوں میں بانٹ کر کے تقسیم کر کے آپ کر سکتے ہیں. کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم.